پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز کی دماغ بھی کھلیں اور قوم کو بھی پتہ چلے. بدقسمتی سے آج کے ڈائیلاگ پہ آنے سے پہلے I'll take the privilege کہ میں ایک دو پوائنٹر بات کروں گا. اور بالکل سر آپ نے کوڈ آف کنڈکٹ رکھا ہے. وہ کوڈ آف کنڈکٹ سر ٹائم کے لحاظ سے میرے سے پہلے ٹوٹ چکا ہے. تو جب ٹوٹ چکا ہے تو now there is no time limit. I won't take 22 as a time limit. If he can take more or anyone, I have the privilege, I can go up to 30 or 40 and کوئی بیچ میں بول سکتے ہیں تو بولے. ایمل ولی صاحب میں بالکل آپ کو نہیں روکوں گا. تھینک یو سر. میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. تھینک یو سر. کیونکہ آپ جتنا ٹائم لیں گے, تھینک یو سر, جتنا فالتو ٹائم لیں گے وہ میرا نہیں لیں گے انشاءاللہ سر. فالتو ایک سیکنڈ بھی نہیں لوں گا. میرا نہیں لیں گے, وہ اپنے کولیگز کا لیں گے سر. انشاءاللہ فالتو ایک سیکنڈ بھی نہیں لوں گا. اپنے کولیگز کے حقوق پہ سر میں فالتو ایک سیکنڈ بھی نہیں لوں گا. اور میں انشاءاللہ تمام کے دلوں کی ترجمانی کروں گا. اس طرف بیٹھے ہیں, اس طرف بیٹھے ہیں, یہ سپریسڈ ہیں, سپریسڈ. میں ان کی ترجمانی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری بٹ صاحب پلیز, اور سر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ جن کے نام آئے ہیں وہ سب بولیں, موقع ملے انہیں, اور آج اس ایشو کو ہم وائڈ اپ کریں. اور اگر 20-20 منٹ کی تقاریر ہوں گی, 10 دن کی بجائے 20 دن چلائیں اور سب کو موقع دیں. اسی لیے تو یہ اجلاس ہے, اسی لیے تو یہ سینٹ ہے. چلیں آپ نے 2 منٹ آپ نے یہاں لے لیے ہیں اس موضوع. سر تھینک یو, تھینک یو. کیا کروں, آپ سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے. پچھلا اجلاس سر ایک بہت شرمناک نوٹ پہ اینڈ ہوا. پچھلا اجلاس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اہم ترین عہدے کی قانون سازی ہوئی, مدت ملازمت بڑھائی گئی, لیکن اس پورے نظام میں یہ کریج نہیں تھی کہ اس قانون سازی پہ بات ہو سکے. میں اس قانون سازی کے پاس اور فیل کی بات اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ جب ان کے قانون ہوتے ہیں وہ آپ ادھر بیٹھے ہوں یا ادھر بیٹھے ہوں وہ پاس ہوتے ہیں, اس میں فیل نہیں ہوتے. وہ پھر جو آج باغی بنے ہیں یہ بھی دڑا دڑ پاس کرتے تھے اور آج بھی ہوں گے اور کل بھی اگر نظام یہی رہا تو چلتا رہے گا. لیکن سر میرے خیال میں اگر پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بس سمیت پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ یہ جمہوری پارٹیز ہیں تو انہوں نے اس دن جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے. اور آئی ایم سوری ٹو سے آج اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں آئے. میں آپ لوگوں کی, وہ ہمارا مشترک ہے, اگر ہم اپوزیشن میں تو خیر نہیں ہے آپ کے ساتھ, لیکن وہ اپوزیشن کا لیڈر ہے. آج آتے تو میں یہ بات ان کے منہ پہ کہنا چاہتا تھا, اور کل آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. میں بار بار اسی لیے کھڑا ہونا چاہ رہا تھا کہ جب بھی کوئی اہم قانون سازی آئے گی یہ صاحب نہیں ہوں گے. اس دن اگر وہ ہوتے تو اس کرسی کا یہ پریولیج ہے کہ وہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو بولنے کا موقع ملتا ہے. لیکن کمپرومائز بدقسمتی سے حکومت تو چلے کمپرومائز ہوتی ہے, اس نظام میں بدقسمتی سے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی کمپرومائزڈ. حکومت تو چلے لیکن ایک کمپرومائز لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ یہ اپوزیشن کیا کرے. کل انہوں نے کہا بھئی ہم نے جیل, 1 دن کی جیل اس نے کاٹی ہو. بتائیں پی ٹی آئی والے بتا دیں. میں انہوں نے میرے ساتھ کلمات کل کیے. ایک سیکنڈ سر آپ چونکہ وہ ہیں نہیں نا, میرا گلہ ہے
آپ جب وہ ہوں تو یہ بات آپ مجھے پھر موقع، آپ مجھے موقع دیتے میں ان کے منہ پہ یہ بات میں ہوا تو میں موقع دے دوں گا جی سر، لیکن اس وقت کو چکے ہیں نہیں، اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس کا کمپرومائز سٹرکچر ہے جس کی وجہ سے وہ جب اہم قانون سازی ہوتی ہے تو وہ نہیں آتے۔ سر ایک ڈرامہ تھا، ایز اور نوز کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ میں چیخ رہا تھا کہ سر چپ ہے، کوئی بھی یس نہیں بول رہا، لیکن بس وہ سنائی یس کا دیا جاتا ہے، نو کا تو اس سسٹم میں سنائی نہیں دیا جاتا۔ پر ٹھیک ہے، ایز اور نوز بھی اس دن ہو گئے، ادھر کاغذیں بھی پھاڑ دی گئیں، ایک ڈرامہ ہو گیا۔ بابا آج کسی میں ہمت نہیں کہ آپ بات کرو کہ جو چیف کا 5 سال کا مدت کیا ہے غلط کیا ہے یا کیوں کیا ہے؟ ایک اپوزیشن کس نے ووٹ دیا ہے؟ Who is saying it؟ میں نے نہیں دیا، اینڈ شیری رحمان گواہ ہے۔ اگر آپ 26ویں آئینی ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ لکھتے ہیں نا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہوتی ہے، آپ کو خود پتہ چل جاتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے کیا ہے اور کیا نہیں۔ سر آپ سمجھا دیں، سر آپ سمجھا دیں، آپ سمجھا دیں سر پلیز۔ تو سر میں یہ چاہوں گا کہ حکومت وقت جن کو یہ سوچ آئی کہ پاکستان کے طاقتور ترین عہدے کی مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کرنا ہے تو اس کا مجھے بتائے، اس محفل میں عوام کو بتائے کہ 3 سے 5 سال میں پاکستان کو کیا فائدہ ملے گا، پاکستان کے دستور کو کیا فائدہ ملے گا، پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ملے گا، یا ان صاحبان کو کیا فائدہ ملے گا۔ کیونکہ میں تو ایک تاریخ لے کر آیا ہوں۔ پاکستان میں جب پاکستان آزاد ہوا تو ادھر 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا وہ نافذ تھا، اور وہ 56 تک وہی قانون تھا۔ الحمدللہ ہم آزاد ہوئے انگریز سے، یہ ہم بتاتے ہیں قوم کو۔ ہمارا پہلا، اس وقت اس کو کمانڈر ان چیف بولا جاتا تھا، ہمارا پہلا کمانڈر ان چیف سر فرینک میسروی، جو اس نے 6 ماہ اس عہدے پہ سروس کیا ہے، اور پھر ہمارے دوسرے ماشاءاللہ، پھر ہم آزادی تو حاصل کر چکے تھے، تو ہمارے دوسرے جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے جو بڑے مشہور ہیں، سر ڈگلس گریسی صاحب، جنہوں نے تقریباً 3 سال اس عہدے پہ رہے، اور پھر الحمدللہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر کمانڈر ان چیف بنتے ہیں۔ 5 سال کے لیے وہ سن 1951 سے 58 تک کمانڈر ان چیف رہتے ہیں، اور پھر تختہ الٹتے ہیں اور مارشل لاء لگاتے ہیں۔ 4 سال اور 8 مہینے کا مارشل لاء 5 سال کی مدت کے ساتھ لگائیں، پورا 1951 سے 1962 تک جنرل ایوب خان جو فیلڈ مارشل اور ماشاءاللہ اس کا پوتا بھی انقلابی، اس کے بعد آتے ہیں جنرل موسیٰ، اور جنرل موسیٰ 8 سال چیف رہتے ہیں، اور یہ وہی دورانیہ ہے جب سن 65 کی لڑائی ہوئی تھی، اور تاریخ بتاتا ہے کہ پاکستان نے یہ لڑائی جیتی تھی۔ پھر یحییٰ خان آتے ہیں، 5 سال وہ گزارتے ہیں، اور وہ 71 کی جنگ جو پھر
ہم نے جیتی تھی ماشاءاللہ. اور نہیں جیتے, ہارنا تو بھائی کہاں, وہ جیت گئے 3 ماہ کے لیے. گل حسن صاحب آتے ہیں اور پھر ایک اور مشہور 1972 جب ہمارا, چونکہ پاکستان اس وقت 2 لخت ہو جاتا ہے, اور ایک مشہور جنرل تکہ خان آتے ہیں جو تاریخ میں بچر آف بنگال کے نام سے مشہور ہے, اور وہ 4 سال گزارتا ہے, اور یہ 73 کے آئین کے بعد پہلا جرنیل ہے, اور 73 کے آئین میں مدت ملازمت 3 سال طے پائی. اور یہ جناب 4 سال گزارتے ہیں, اور 77 ماشاءاللہ ضیاء الحق صاحب آتے ہیں. 77 میں ضیاء الحق آتے ہیں, اور آئین میں 3 سال ہے, 12 سال سرو کر کے چلے جاتے ہیں. مرزا اسلم بیگ 3 سال کے لیے آتے ہیں, آصف جنجوعہ 2 سال کے لیے آتے ہیں, وحید کاکڑ صاحب 3 سال کے لیے آتے ہیں. پھر تو آپ کو بھی یاد ہوں گے جہانگیر کرامت صاحب 2 سال کے لیے آتے ہیں, اور پھر مشہور زمانہ جنرل مشرف صاحب آتے ہیں, اور وہ 9 سال میں صرف ابھی سب کی مدتیں بتا رہا ہوں. وہ 9 سال گزار کے جاتے ہیں. جنرل کیانی صاحب آتے ہیں 6 سال گزارتے ہیں. رائل شریف صاحب آتے ہیں 3 سال گزارتے ہیں, اور اس 3 سال کی وجہ سے آپ کو, اگر یہ 3 بھی 6 ہوتے تو آپ کو سزا نہ ملتی, لیکن ان 3 کی وجہ سے آپ کو پھر سزا ملتی ہے. باجوہ صاحب آتے ہیں, اور ان کو بھی نواز دیا جاتا ہے, وہ بھی 6 سال گزارتے ہیں. اور اب تاریخ بدل دیا, اتنا بڑا کام ہم نے کر دیا کہ اب یہ آئندہ آڈ میں نہیں ہوگا, 3, 9, 7 نہیں, مکمل ڈیکیڈ, 10 سال, 15 سال, 20 سال. بادشاہ ہے, آپ ہم سے مشورہ کرتے, ہم آپ کو کہتے کہ بھیا یہ ٹائم لیمٹ ختم کرو. بادشاہ ہے, ایک کو زمین میں لگائیں گے, دوسرا چیف جو ہوگا وہ بس ہو جائے گا, پھر اس کو بھی ساری زندگی لگاؤ, اس کو بھی پھر جب دفن کریں گے ایک اور. کیوں پھر اتنی وہ آپ محنت کر رہے ہیں بابا, اس کے عہدے کے لیے 64 سال کی عمر بھی ختم کر دو, وہ جو بیچارے کر سکتے. مجھے بھی یاد ہے آن اے لائٹر نوٹ, گیلانی صاحب کے دور میں جب کیانی صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دیا تھا تو میڈیا پہ گیلانی صاحب واز دا پرائم منسٹر, تو گیلانی صاحب نے سے پوچھا گیا, اور گیلانی صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے شریف آدمی, ان سے پوچھا گیا کہ گیلانی صاحب ایکسٹینشن دے دی؟ انہوں نے کہا جی بڑے لوگ ہیں, شکر ہے 1 مانگ لی, 2 مانگتے 2 دے دیتے. کیا نظام میں کیا طاقت ہے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس مدت ملازمت کو بڑھا کے سب کو چپ کرا کے, ہم چپ نہیں ہونے والے. حکومت آج تو نہیں ہے, ترجمان نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا کہ حکومتی کوئی ترجمان ہے. اور ہمارے لغاری صاحب تو بیچارے وابڈا سے, ان کو اتنے مسائل ہیں, اس میں پاکستان کے وابڈا کے اتنے مسائل ہیں, وہ اور باتوں پہ کیا ہمیں بتائیں گے. لیکن میں یہ چاہوں گا ضرور سر کہ اس سینٹ کے فلور پہ ہمیں حکومت کے نمائندہ فوائد بتائے, اس کی گنتی کرائے. اگر نہیں تو ابھی میں نے صرف مدت ملازمت کی بات کی ہے, پھر ان کے کردار پہ بات ہوگی. سر